بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقنه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. عزیزان محترم، علماء اور افاضل کرام، یہ سورہ انبیاء کی یہ آیت کریمہ ہے جس میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے انہی انبیاء اور نبیوں میں سے کچھ کو امام قرار دیا ہے کہ یہدون بامرنا، کہ جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی طرف وحی تکوینی کر رکھی ہے امر خیر کے انجام دینے کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور یہ وہ ہیں کہ جو نماز برپا کرتے ہیں، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور راہ خدا میں مال و اسباب بھی دیتے ہیں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ وہ ہیں کہ جو ہمارے عابد گزار بندوں میں سے ہیں، عبادت کرنے والوں میں سے ہیں۔ یقیناً پروردگار نے اپنی ذمہ داری جو ہدایت کی اس نے لے رکھی تھی، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْهُدَىٰ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، اس ہدایت کی ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے پروردگار نے نبیوں کا سلسلہ قائم کیا، رسولوں کا سلسلہ قائم کیا، اور یہ جتنے بھی انبیاء اور مرسلین آئے صرف اسی لیے آئے تاکہ کار ہدایت اور فریضہ ہدایت کو انجام دے سکیں۔ اور پروردگار نے جو انہیں بنا کے بھیجا تو ایسے نہیں بھیجا کہ ان کو یہاں آ کے کمالات کے حاصل کرنے میں سعی و کوشش کرنا پڑے، بلکہ پروردگار نے ان کو کمالات دے کر بھیجے کہ جاؤ ان کمالات کے آئینے میں، اس لیے کہ جب تک فضل نہیں ہوگا، جب تک کمال نہیں پایا جائے گا، جب تک مناقب نہ پائے جائیں گے، اس وقت کوئی بھی انسان ان سے نزدیک نہیں ہوگا، قریب نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس سے نزدیک ہوا جائے جس کے پاس کمال پایا جاتا ہو، جس کے پاس فضائل پائے جاتے ہوں۔ آج بھی یہی طریقہ ہے، ہر دور میں یہی وتیرہ رہا ہے کہ انسان اسی سے نزدیک ہوتا ہے جو صاحب کمال ہو، اور عقل بھی یہی کہتی ہے اسی کے ساتھ ہوا جائے کہ جس کے پاس کمالات ہوں، جس کے پاس فضائل و مناقب ہوں۔ پروردگار نے اپنے تمام انبیاء اور مرسلین کو بھیجا، کمال دے کے بھیجا، فضائل سے نوازا، لیکن ایک عظیم عہدہ کہ جو عہدہ امامت ہے، جب اسے دیا ان انبیاء کرام کو تو اس کے بعد خاص طور سے خصوصیتوں کو ذکر کیا۔ جب تک نبی بنایا، جب تک رسول بنایا، تب تک بالخصوص جو خصوصیتیں ذکر کی ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن جہاں امام کا عہدہ دیا،
یہ چونکہ یہ سب سے عظیم عہدہ ہے، سب سے بڑا عہدہ ہے، منصب ہدایت میں سب سے عظیم عہدہ امامت ہے۔ نبوت کے بعد، خلت کے بعد، رسالت کے بعد یہ عہدہ پروردگار نے عطا کیا ہے بعض نبیوں کو، اور ایسے نہیں عطا کیا ہے جب تک امتحان نہ لے لیا، جب تک کمال کی منزلوں پر دیکھ نہ لیا۔ یاد رکھ لیجئے، جب انبیاء کو عہدہ دیا ہے تو یہ جو صفات ذکر ہو رہے ہیں یہ منصب ملنے کے بعد ذکر ہو رہے ہیں، اور جب منصب ملنے کے بعد یہ چیزیں ذکر ہو رہی ہیں، ہمارے یہاں دستور یہ ہے کہ ہم اگر کسی کو بنا لیتے ہیں، ہم کسی کو اگر اقتدار تک پہنچا دیتے ہیں، ہم اگر کسی کو کرسی تک پہنچا دیتے ہیں تو وہ سب کچھ وعدہ کیا ہوا جو عہد و میثاق ہے سب بھول جایا کرتا ہے، لیکن جسے پروردگار بنا کے بھیجتا ہے اس کے ہاں نسیان و فراموشی کا تصور نہیں ہے۔ جب حالات پرآشوب ہوتے ہیں تب بھی وہ فرائض الہی کی انجام دہی میں ہمہ تن سعی و کوشش کرتا ہے، اور جب حالات سازگار ہوتے ہیں تب بھی اسی فریضے کو انجام دینے کی سعی اور کوشش میں مصروف رہتے ہیں۔ تو پہلی بات ہے کہ امامت ایک عظیم عہدہ ہے، ایک عظیم منصب ہے، اس سے بڑا کوئی منصب نہیں ہے نگاہ پروردگار میں۔ اگر اس سے بڑا کوئی منصب ہوتا تو جناب ابراہیم کو نبوت کے بعد، رسالت کے بعد، خلت کے بعد، اتنے عظیم عہدوں کے بعد یہ نہ اعلان کرتا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں نے تم کو لوگوں کا امام بنایا۔ جب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عظیم عہدہ ہے، یہ عظیم منصب ہے، تو اب یہ عہدہ کسی کے پاس بھی ہوگا، لیکن اس کے بھی اپنے مراتب پائے جاتے ہیں، اس کے بھی اپنے درجات پائے جاتے ہیں۔ لیکن آخری نبی کے بعد جنہوں نے پیغمبر اسلام کی ذمہ داریوں کو سنبھالا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہوں کہ جہاں نبوت و رسالت کے بعد ہدایت کی ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے پروردگار نے جب سلسلہ امامت کو پیش کیا ہے اور قائم کیا ہے تو وہ بھی انوکھا و نرالا انداز ہے۔ یہ نیا سلسلہ جو خاتم النبیین کے بعد آیا ہے وہ اس انداز سے آیا ہے کہ جس کو بھی بنایا ہے وہ نبیوں سے بھی باکمال ہے، وہ انبیاء کرام سے بھی بافضل ہے، سوائے سرکار ختمی مرتبت کے علاوہ، اس لیے کہ یہ سید الانبیاء ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں، یہ سب ان کے اوصیاء ہیں۔ ظاہر سی بات ہے وسیع کا رتبہ وہ الگ ہے، اور جو نبی ہیں، جو آخری نبی ہیں ان کا رتبہ الگ ہے۔ دیگر نبیوں پر سوائے خاتم النبیین کے اگر دیکھا جائے تو تمام ہمارے ائمہ کرام کا درجہ اور رتبہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ ہر اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے دیکھیے، فضل کے اعتبار سے دیکھیے، عصمت کے اعتبار سے دیکھیے، جس رخ سے دیکھتے چلے جائیے۔ اور یہی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ انبیاء کرام وہ ہیں جو ہمارے عابدین میں ہیں۔ تو سوچو انبیاء کی منزل یہ ہے کہ ان کا شمار عابدین میں ہوتا ہے، لیکن وصی پیغمبر کا کمال یہ ہے کہ تنہا عابد نہیں کہا جاتا ہے، زین العابدین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ فضل ہے، یہ وہ کرم ہے کہ جو ائمہ معصومین علیہم السلام کو پروردگار نے عطا کیا ہے۔ پروردگار نے عطا کیا ہے، تمام کمالات دے کے بھیجے ہیں، اور بسا اوقات انہی کے کمالات کو دیکھ کر کہ چونکہ خاندان اہل بیت کے ہیں، ان کے کمالات کو دیکھ کر لوگ حیران و پریشان رہتے ہیں۔ ان کے مقابل میں ایسے لوگوں کو لے آنے کی صحیح اور کوشش کی جاتی ہے کہ جن کے بارے میں بہت کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے باکمال ہیں، بڑے بافضل ہیں، ان کے اندر بھی سخاوت پائی جاتی ہے، ان کے اندر بھی شجاعت و بہادری پائی جاتی ہے، لیکن خدا شاہد ہے تاریخ کے اوراق میں یہ کلمات ملتے ہیں کہ وہ جتنی لن ترانیاں تھیں سب دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ کسی میدان میں کوئی ثابت قدم نہیں دکھائی دیتا سوائے محمد اور آل محمد، چاہے وہ میدان عمل ہو، چاہے وہ میدان علم ہو، چاہے وہ میدان حرب ہو، چاہے جو بھی میدان ہو یا میدان اخلاق ہو۔ اور اسی لیے صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے،
صرف لوگوں کو راہ حق سے بھٹکانے کے لیے بسا اوقات ایسی شخصیتوں کو سامنے لے آیا جاتا ہے۔ محمد حنفیہ ایک عظیم شخصیت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی امامت کا دعویٰ کیا۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، یاد رکھ لیجئے، جناب عقیل یا اس کے علاوہ جناب جعفر یا اس کے علاوہ خود محمد حنفیہ، یہ علیہم الرحمہ والرضوان، یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ ان کو دشمن نے، ضمیر فروش مورخین نے بدنام کیا ہے۔ وَإِلَّا بھلا جس کی رگوں میں خون ابو طالب پایا جاتا ہو، جو آغوش عصمت کا پروردہ ہو، بھلا اس کے یہاں یہ تصور پایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی امامت کا اعلان کرے، اپنے عہدے و منصب کا اعلان کرے؟ اور اسی لیے تاریخ نے بڑے سنہرے لفظوں میں لکھا ہے کہ محمد حنفیہ آئے اپنے بھتیجے کے پاس، جبکہ رشتے کے اعتبار سے بڑے ہیں، رشتے کے اعتبار سے بڑے ہیں، چچا ہیں، یہ بھتیجے ہیں، لیکن آنے کے بعد کہتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ امام ہیں اور آپ بڑے ہیں، آپ علی کے سب سے بڑے لال ہیں، آپ کو یہ عہدہ جچتا ہے، آپ کو یہ عہدہ بھاتا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا، چچا آپ تو جانتے ہیں؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ کہا لوگوں کے ذہنوں سے اس شبہ کو دور کرنے کے لیے چلتے ہیں حجر اسود کے پاس، اگر حجر اسود کو سلام کریں، جواب سلام دے دے یا ہماری امامت کی گواہی دے دے تو پتہ چل جائے گا یہ امام ہے۔ یاد رکھ لیجئے، اگر ہوس اقتدار ہوتا، اگر یہ ہوتا کہ ہمیں حکومت کرنا ہے، ہمیں اقتدار مل جائے، ہم امامت کے فرائض انجام دے، لوگ ہمیں امام کہنے لگے، تو پھر وہاں نہ جاتے محمد حنفیہ علیہ الرحمہ، لیکن خود گئے ہیں، پہلے خود سلام کیا ہے، کوئی جواب نہ آیا، لیکن جب میرے مولا نے سلام کیا تو جواب سلام بھی ملا ہے اور امامت کی گواہی بھی ملی ہے۔ ہو سکتا تھا کوئی اور ہوتا تو یہ کہہ دیتا ہم وہاں کیوں جائیں، ایک پتھر ہے اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے حجر اسود ہے، وہ پوری اس کی اپنی داستان اور تاریخ ہے، آپ افاضل ہیں، آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن محمد حنفیہ نے کہا نہیں، کم از کم عظمت امامت کا اعلان ہو جائے تاکہ دنیا پہچان لے، تم مانو یا نہ مانو، کائنات کا ذرہ ذرہ انہیں امام مانتا ہے۔ تمہاری کیا اوقات، تم مانو گے تو تمہارا فائدہ ہے، تم مانو گے تو تمہارے لیے بھلائی ہے، اگر تم نہیں مانو گے اس میں تمہارا نقصان ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے دیکھا جب میرے چچا نے یہ کیا تو اب اپنے چچا کی عظمت، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں ایسے موقع پر، یقیناً حکیم کربلا سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کو کوفہ کیوں بھیجا؟ آخر وجہ کیا تھی؟ کیا اور نہ تھے بنی ہاشم کہ ان کو بھیج دیتے، جناب عباس علمدار کو بھیج دیتے، ایک سے ایک بنی ہاشم تھے، کسی کو کوفے بھیج دیتے، لیکن کیوں کوفے امام نے جناب مسلم بن عقیل کو بھیجا؟ ذرا اس پر سوچ لیجئے، اس لیے کہ وہی تو کوفہ ہے جہاں لوگ مورخین نے لکھ رکھا ہے کہ جناب عقیل گئے کہ کوئی زیادہ مال دے دیجئے، تو مولا کائنات نے ان سے جو گفتگو کی ہے، اس گفتگو کے بعد آپ امیر شام کے ہاں چلے گئے ہیں اور وہاں گئے ہیں، وہاں مال و منال و دولت ملی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے بھائی کو چھوڑ دیا تھا، یہ امامت سے جدا ہو گئے تھے، یہ اپنے بھائی کے ہاں سے مال و منال و دولت نہ پانے کی وجہ سے ادھر چلے گئے تھے، یہی تو لوگ کہتے ہیں کوفے والے خاص طور سے، وہیں تو مولا کائنات کی حکومت تھی۔ حکیم کربلا نے جناب مسلم بن عقیل کا انتخاب اسی لیے کیا تھا کہ جب مسلم میرے سفیر بن کے جائیں گے تو اب اہل کوفہ کے ذہن میں اگر یہ تصور پایا جاتا تھا کہ ان کے والد میرے والد کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے گئے تھے تو کم از کم مسلم کا کردار گواہی دے گا، میرے باپ کا بھی کردار پاکیزہ ہے، میرا بھی کردار پاکیزہ ہے۔ اور اسی پیش نظر امام زین العابدین علیہ السلام نے جب آئے کوفے کے کچھ افراد، کیا آپ نے مختار کو اجازت دی ہے قیام کے لیے؟ تو جناب محمد حنفیہ کے پاس آئے تھے، جناب محمد حنفیہ نے کہا آؤ چلتے ہیں، کدھر لے کے آئے؟ امامی و امامکم،
چلتے ہیں الا امامی، جو میرا بھی امام ہے اور تم سب کا بھی امام ہے۔ اور جب وہاں پہنچے ہیں اور امام کو خبر کیا ہے، وہ میں سنا بات آپ تک پہلے ذکر کر چکا ہوں، صرف ربط دینے کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، امام زین العابدین علیہ السلام کی حکمت پر ذرا غور کر لیجئے۔ ایک مرتبہ جب امام کو بتایا ہے کہ میرے آقا میرے مولا یہ کوفے سے لوگ آئے ہیں، اسی قیام کے سلسلے میں کہتے ہیں، تو جب میرے مولا نے جملہ کہا ہے، اگر کوئی زنجی غلام بھی میرے خون کے انتقام کے لیے کھڑا ہو جائے تو لا وجبا علی الناس وزارتہ، تو ہر شخص پر واجب ہے کہ اس کی مدد کرے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ یا امی ولیتک علی ھذا الامر، اے میرے چچا میں اس امر پر آپ کو ولی بناتا ہوں، فصنع ما شئت، جو کچھ آپ کو کرنا ہے اس سلسلے میں کیجئے۔ آپ اندازہ کیجئے، امام نے اپنے چچا کو ولی بنایا، اجازت دی ہے، کس لیے؟ کہ آپ میرے جد اور میرے بابا اور میرے شہداء اور میرے گھر و خاندان والے کے خون کے انتقام لینے والوں کے لیے جو حمایت کرنا چاہتے ہو حمایت کیجئے۔ آپ اندازہ کریں، یہ امام زین العابدین علیہ السلام محمد حنفیہ کو اس سلسلے کا ولی نہیں بنا رہے ہیں، بلکہ اپنے چچا کی عظمت کا اعلان کر رہے ہیں کہ خبردار ذہنوں میں یہ تصور نہ پیدا ہونے پائے کہ یہ کیسانیہ مذہب کے رئیس ہیں، انہوں نے مذہب کیسانیہ کو ایجاد کیا ہے، انہوں نے الگ سے اپنی امامت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو خاندان اہل بیت میں جن شخصیتوں کو ان ضمیر فروش مورخین نے بدنام کر رکھا ہے، اور بالخصوص یہ جو دور ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا دور، جو بڑا پرآشوب دور ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد لوگوں پر اتنا رعب اور اتنا دبدبہ حکومت کا تھا کہ کوئی آواز بلند نہیں کر رہا تھا، اتنا پرآشوب ماحول، ہر ایک پر نظر ہے، کون امام سے ملتا ہے، کون امام سے باتیں کرتا ہے، کون امام سے آ کے گفتگو کرتا ہے۔ میں پہلے ذرا سا حالات ذکر کرنا چاہتا ہوں امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے کے، یہ اتنا خطرناک۔ دیکھیے، یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ حاکم ہوا، جو 20 یا 40 دن کے بعد پھر مروان حاکم ہوا۔ مروان بھی غالباً 2 سال کچھ مہینے یا 2 سال سے کم اس کی حکومت رہی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان آیا۔ یہ عبد الملک بن مروان مورخین نے لکھا ہے معاویہ علیہ الحاویہ کی طریقے سے بڑے ہی چالاک، ہوشیار و مکار و عیار تھا، اور اس نے جتنی بھی یہ حکومتیں اور جو حصے علاقے الگ تھے ان سب کو اس نے یکجا کر لیا تھا۔ اتنا بڑا ظالم و جابر تھا کہ ایک مرتبہ منبر پہ اعلان کرتا ہے کہ من امرنی بتقوی اللہ، جو مجھے تقوی الہی کا حکم دے گا، یہ بات ذہن میں رہے کہ میں اس جگہ سے اٹھوں گا نہیں الا ضربت عنقہ، مگر کیا ہوگا؟ اس کی گردن جو ہے اڑا دی جائے گی۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، اتنا ظالم و جابر، اتنا ظالم و جابر، اور اتنا اختناق کا دور، اتنا پرآشوب دور ہے، اتنا پرآشوب دور ہے کہ جہاں پر روایت کے فقرے ہیں کہ تحف العقول میں ہے ارتد الناس بعد الحسین علیہ السلام الا ثلاثہ، اور بعض روایتوں میں 4 اور 5 اور بعض روایتوں میں 7 آدمیوں کے سلسلے میں ملتا ہے کہ یہ ان کے علاوہ جتنے تھے سب مرتد ہو گئے تھے۔ مقام معظم رہبری زیدہ عزہ نے اس سلسلے میں ایک بات ذکر کی ہے، یعنی سب خط ولایت سے جدا ہو گئے تھے، راہ تشیع سے الگ ہو گئے تھے، یعنی جو جذبہ جو شیعت کا ہونا چاہیے، اس مکتب کے اندر رہنے کا جو جذبہ ہونا چاہیے وہ جذبہ ختم ہو گیا۔ میں نے بات روایت مقتل میں تاریخ میں دیکھا ہے کہ مکے اور مدینے میں 20 لوگوں سے زیادہ چاہنے والے نہیں تھے۔ اللہ اکبر! اتنا آپ دیکھیے کتنا پرآشوب زمانہ ہے، کتنی سخت نظر ہے۔ نہیں، حتیٰ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی ایک کنیز کو آزاد کیا اور اس سے شادی کی۔ یہ خبر کہاں پہنچی؟ شام سے خط آ گیا، اور خط میں بھی بڑی لنترانیاں ہیں۔ اس کے بعد امام نے جو جواب دیا اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں۔ یہ ہے حالات،
امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ حالات ہیں کہ جو ملتا ہے اس پر نظر، جو امام کے یہاں آتا ہے اس پر نظر، اتنا سخت پہرا ہے کہ گھر کے حالات بھی دربار تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذمہ داریاں ہیں اگر اس پر توجہ کی جائے، اور اس کے بعد یہ دوسرا جو دشمن کا کام وہ کیا ہے؟ وہ جگہ جگہ تحریف ہے۔ بیعت کے حوالے سے تو تحریف، خلیفہ کو پیغمبر سے برتر جانا جا رہا ہے، یہ اسی دور میں حجاج جیسے خونخوار کو کوفے کا گورنر بنا دیا گیا ہے، جہاں ہر طریقے کی تحریف، حتیٰ غزوات پیغمبر میں تحریف، سرائے پیغمبر میں تحریف، یا اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ، اس لیے کہ یہی وہ دور ہے کہ بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہی وہ زمانہ تھا جہاں سیرت نگاری کا سلسلہ شروع ہوا، جیسا کہ واقدی نے لکھا ہے، سہیلی نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے عروہ بن زبیر نے اس امر کو انجام دیا ہے، یا اس کے علاوہ جو سہیلی نے ذکر کیا ہے ابن شہاب زہری کا نام لکھا ہے، اور ابن شہاب زہری وہ ہے کہ جو کہاں عبد الملک بن مروان کے دربار کا درباری ملا ہے، اور اس کے واصل جہنم، عبد الملک کے واصل جہنم ہونے کے بعد جب صندوق پہ صندوق اور کتابوں پر کتابیں آنے لگی تو لوگ کہتے تھے یقال من علم الزہری، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی جو ہے گڑھی ہوئی اور اس کی بنائی ہوئی روایتیں۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے یہ پراشو ماحول، یہ اگر اتنا ہے تو اب آئیے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے کن امور کو انجام دیا ہے، اب اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میرا کروڑوں سلام ہو میرے اس مظلوم امام پر کہ جنہوں نے اس مشکل مرحلے میں، مشکل حالات میں ان امور کو انجام دیا ہے کہ قسم بخدا آج اگر مذہب پہنچا ہے، آج اگر شریعت ہم تک پہنچی ہے، آج اگر دین ہم تک پہنچا ہے تو یہ احسان ہے علی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زحمتوں کا۔ یقیناً اگر کربلا سے سرکار سید الشہداء کو ہٹا لیا، کربلا سے امام زین العابدین کو جدا کر لیا جائے کتاب کربلا سے، تو پھر کتاب کربلا صحرائے کربلا میں گم ہو کے رہ جاتی ہے۔ یہ میرا کمال ہے میرے اس مظلوم مولا کا کہ جنہوں نے کربلا کو گلی گلی، کوچا کوچا، سینہ بہ سینہ، پورے شہر شہر پھرایا ہے اور اس کا اعلان کیا ہے اور اس کی تشہیر کی ہے۔ پہلا انداز ہے میرے امام کا، کیا ہے؟ پہلا انداز یہ ہے، شاگردوں کی تربیت کرتے ہیں اور کرنے کے بعد مختلف شہروں میں بھیجتے ہیں، جیسا کہ سعید بن جبیر، اگرچہ صاحب قاموس الرجال یہ فرماتے ہیں سعید بن جبیر نہیں بلکہ ان کے بیٹے محمد بن سعید بن جبیر، اور بعض لوگوں نے سعید بن جبیر کے سلسلے میں لکھا ہے کہ مولا نے ان کو خراسان بھیجا، یا اس کے علاوہ بہت سے امام کے وہ شاگرد تھے کہ جو خوف و ہراس کی وجہ سے اور امام کے امر کی اور اجازت کی وجہ سے دوسرے علاقوں اور شہروں میں گئے تھے، تو گئے تھے اس لیے نہیں گئے تھے جائیں اچھی زندگی بسر کریں، جائیں بہترین اہل و عیال کے ساتھ عیش و نوش کی زندگی بسر کریں، نہیں، گئے اس لیے تھے کہ ہر ایک کو معرف اہل بیت سے آشنا کریں، ہر ایک کو دین اور مذہب کی باتیں بتائیں۔ آپ اندازہ کیجئے امام کا پہلا امر یہ ہے، پہلے امام کا یہ اقدام ہے اور کارکردگی میں جو امام کی ملتا ہے وہ یہ کہ غلاموں کی تربیت کرتے تھے، اور تربیت کرنے کے بعد ان کو راہ خدا میں آزاد کر دیتے تھے۔ ایسی تربیت نہیں کی ہے، ایسے شاگردوں کو نہیں پالا ہے کہ جب بھی ذرا سا کوئی خوف و خطر ہو جائے تو ڈر کے کسی اور جگہ چلے جائیں، نہیں، ایسے جیالے پالے ہیں۔ حکیم بن یحییٰ حکیم بن طویل کا تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ امام کے ایک ایسے شاگرد ہیں، صاحب قاموس الرجال فرماتے ہیں بابہو، یہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ آپ افاضل ہیں، باپ کی تعبیر واضح ہے، یعنی یہ باتیں امام تک پہنچاتے ہیں اور امام کی باتیں دوسروں تک منتقل کرتے ہیں۔ یحییٰ بن طویل کا دستور یہ ہے کہ جاتے ہیں کوفہ، کون وہاں گورنر ہے؟ حجاج ہے، جس کے واصلے جہنم ہونے کے بعد 300 کچھ برہنہ زندان میں قیدی تھے اور ہزاروں آدمیوں کا قاتل، ایسا خونخوار آدمی، اور جب جاتے تھے وقفہ بالکناسہ،
ایسے ویسے نہیں، جا کے بھرے بازار میں کناسا محلے کناسا میں کھڑے ہوتے تھے اور وہاں آواز دیتے تھے، بِعَالَ صوتے، بلند آواز میں کہتے تھے، بہت آہستہ کوئی آواز نہیں رہتی تھی، سیدھے سیدھے آواز دیتے تھے، اِنَّا بُرَاءٌ مِّمَّا تَسْمَعُونَ، دیکھو میں اس سے ناراض ہوں، میں اس سے نفرت کرتا ہوں جو تم لوگ سنتے چلے آ رہے ہو۔ یہ لوگ کیا سن رہے تھے؟ اس کے بعد فرماتے ہیں من صب علیاً فعلیہ لعنت اللہ۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ جو مولا کائنات پر سب و شتم کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اِنَّا بُرَاءٌ مِّنْ آلِ مروان، اللہ اکبر، حکومت ہے، اقتدار ہے، منصب اس کے پاس ہے، اعلان کیا کرتے ہیں؟ میں آل مروان سے برات کرتا ہوں، تنہا آل مروان سے نہیں، وَمِمَّا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اور یہ وہ ہے، یہ معمولی، یہ نہ سوچئے گا کہ یہ کوئی مروان اور مروان کے بیٹے کوئی بت خانہ بنائے تھے، کوئی مندر بنائے تھے، وہاں پوجا ہوتی تھی، نہیں، یہ در حقیقت یہ امام کا شاگرد اعلان یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یاد رکھ لو، ولایت کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ اپنایا جائے تو اسے اصنام اور بت کی عبادت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ حوصلہ تھا امام کے شاگرد کا، یہ امام کی تربیت کا ایک اثر ہے جسے حکیم ام طویل کے نام سے، یحییٰ حکیم بن ام طویل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ امام کی تربیت کا پہلا اثر۔ اور دوسرا کہ جن کو سعید بن جبیر کہتے ہیں، یہ امام نے ان کو خراسان بھیجا تھا اور وہاں انہوں تبلیغ کی، کسی وجہ سے کوفہ آئے تھے، معمولاً تڑپ ہوتی تھی لوگوں کے دل میں کوفہ آنے کی۔ کوفہ اس لیے آتے تھے تاکہ علی کے قبر کی زیارت کر لیں، اس لیے کہ اس وقت تک صرف خاص افراد تھے جو مولا کی قبر سے آشنا تھے۔ آ گئے یہ کوفہ، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت و زیارت میں آئے۔ ایک مرتبہ حجاج نے گرفتار کر لیا، آواز دی یہ بتاؤ تمہیں کیسے قتل کروں؟ آواز دی جیسا تو قتل ہونا چاہتا ہے ویسے۔ آپ ذرا لہجہ دیکھیے، قسم بخدا یہ کوئی بول سکتا ہے؟ یہ کسی میں دم ہے کہ ایسے کسی سے کہہ دے کہ تو جیسے مرنا چاہتا ہے ویسے مجھے مار، تو جیسے قتل ہونا چاہتا ہے ویسے مجھے قتل کر، تو جیسے اپنے کو عذاب میں مبتلا دیکھنا چاہتا ہے ویسے تو مجھ پر ہزاروں اذیت کو ڈھالے؟ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کی تربیت امامت نے کی ہو۔ یہ ایک پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ جو امام نے اہم کام انجام دیا ہے، وقت نزدیک ہو رہا ہے، میں اس دو باتوں کو اور ذکر کر کے منزل سے نزدیک ہونا چاہتا ہوں۔ دوسرا کام، انہوں نے تحریف بہت کرنا شروع کی۔ میں نے کہا کہ مورخین، ضمیر فروش مورخین، ابھی یہ زہری اس نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، بڑی حدیثیں ہیں اس سے، اور یہ وہ تھا کہ جو شروع میں یہ کہاں کا تھا، یہ شروع میں امام زین العابدین علیہ السلام کے یہاں آتا تھا، حدیثیں سیکھتا تھا، درس سیکھا ہے اس نے، لیکن کیا کیا جائے؟ دیکھیے بڑا پرآشوب زمانہ جب ہوتا ہے، حالات جب خراب ہو جاتے ہیں تو ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ ان کے یہاں رہیں گے تو کیا ملیں گے۔ یہ زہد کی باتیں کرتے ہیں، یہ عبادت کی باتیں کرتے ہیں، یہ ورع کی باتیں کرتے ہیں، یہ خوف خدا کی باتیں کرتے ہیں، یہ صوم و صلاۃ کی باتیں کرتے ہیں، چلا جائے ادھر اور آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے کہ ادھر جایا جائے گا تو کیا ملے گا۔ اور یہ اتنے ہوشیار و مکار و عیار تھے کہ ایسے لوگوں کو جذب بھی کر لیا کرتے تھے۔ میں نے کل بھی ایک اشارہ کیا تھا، آج اسی کے تتمہ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ شہاب ظاہری کو نزدیک کیا، قاضی بنا دیا، اس کو اپنے دربار کا عالم بنا دیا، جو یہ کہے، اور اتنا احترام، اتنا اکرام۔ ان کے ایک شاگرد، ان کے ایک استاد تھے، نابینا تھے، صاحب قاموس و رجال نے لکھ رکھا ہے کہ وہ نابینا تھے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے مدینے میں، اتنے میں انہوں نے آواز سنی کہ کوئی بہت ہی نعرے کے ساتھ آ رہا ہے، اس کا نعرہ لگ رہا ہے، اس کی واہ واہ ہو رہی ہے، اور بڑے تمتراک کے ساتھ وہ آتا چلا جا رہا ہے۔ اپنے کسی ساتھی میں جو بغل میں بیٹھا ہو تو اس سے پوچھا یہ بتاؤ کیا خلیفہ آ رہا ہے؟ کہا نہیں خلیفہ نہیں آ رہے۔ کہا کون؟ کہا محمد بن شہاب ظہری آ رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اس نے بڑا منہ بنا کے کہا یہ کمبخت میرا شاگرد تھا، یہ کہاں پہنچ گیا؟
تو آپ اندازہ کیجئے وہ ایسا دور تھا جہاں لوگ بک جاتے تھے، ایمان بک جاتا تھا، دین بیچ دیتے تھے، شخصیتوں کو بیچ دیتے تھے. یہ خریدنے والے تھے، یہ ایسے تھے، ایسے خریدتے تھے. اور جو بڑی شخصیتیں ہیں، جو عظیم شخصیتیں ہیں، جو الہی شخصیتیں ہیں، ان کو بدنام بھی کرتے تھے انہی کے قلم سے، انہی کے علم سے، انہی کی سعی و کوشش سے، انہی کی زحمتوں سے. اور یہی ہوا کہ سب سے پہلے سعید بن مسیب نے، محمد بن شہاب زہری نے جناب ابو طالب کے ایمان کے بارے میں، جس کو ابن سعد نے اپنی کتاب الطبقات میں لکھ رکھا ہے، طبقات میں لکھ رکھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایمان نہیں لے آئے تھے، یہ ایمان نہیں لے آئے تھے، اپنے بھتیجے کی نبوت کے قائل نہیں تھے. جو کچھ انہوں نے لکھا، یاد رکھ لیجئے، ایسے موقع پر اگر کسی نے آواز بلند کی ہے تو میرے چوتھے امام ہیں. اور کس انداز سے آواز بلند کی ہے کہ جا کے سورہ حج کی آیہ کریمہ کا وہ ٹکڑا پڑھا ہے، لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. کتنی تاکید ہے اس میں. نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ ساتھ خود تاکید لام مفتوحہ یہ بھی تاکید ہے. اتنی تاکید کے بعد، اتنی تاکید اس آیت کو امام نے پیش کیا کہ اللہ یقیناً ضرور بالضرور اس کی مدد کرتا ہے کہ جو اس کی مدد کرتا ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ابو طالب نے اللہ کی کیا مدد کی. کیا اللہ کے معاذ اللہ ہاتھ ہے، پیر ہے، اس کا کوئی گھر ہے کہ جو جناب ابو طالب نے اس کے گھر کو مٹنے سے بچا لیا، اس کے بیت کو مٹنے سے بچا لیا اور اس کو بچا لیا؟ نہیں نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دین کو بچایا، اس کی شریعت کو بچایا، اس کے نبی کو بچایا. اتنی تو بات واضح ہو گئی کہ جو محمد کا محافظ ہے وہ ابو طالب. نگاہ امامت میں جو محافظ نبوت ہیں وہ ابو طالب. اور اس کے بعد امام نے وہ پوری تفصیل ذکر کی ہے جو جناب ابو طالب نے حمایت کی ہے. کیا ہم آپ یہ سوچتے ہیں کہ مکے کے گلیوں میں کوئی جھڑپیں نہیں ہوتی تھیں؟ 13 سال رسول اسلام تھے. یقیناً مکے کی گلیوں میں یہ سردار مکہ، یہ اونٹ کے چروہے، یہ ستو کے لٹیرے، یہ یقیناً پیغمبر اسلام کو آزار و اذیت دیتے تھے. لیکن میرا ایک جملہ، قسم بخدا میری جانیں قربان ہو، ابو طالب کی شجاعت پر آتے ہوئے طوفان کو جس نے خانہ رسالت سے روکا ہے وہ صرف نظر ابو طالب. تلوار نہیں اٹھائی ہے، نیزہ نہیں اٹھایا ہے، سپاہیوں کو لے کے نہیں بڑھے ہیں. کتنا جلال ہے سید بطحہ کی نگاہوں میں، کتنا جلال ہے سید بطحہ کی نگاہوں میں کہ کسی میں ہمت نہیں ہو رہی ہے. اور کوئی کوشش کر کے اگر آ کے کہنا بھی چاہتا ہے تو انداز دیکھیے جب بہت لوگوں نے آ کے کہا کہ ایسا کیجئے، اپنے بھتیجے کو کہیے کہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں، اور سب کچھ آ کے کہنے لگے، یہاں تک کہ دھمکی بھی دے کے گئے. تو جناب ابو طالب نے کہا جاؤ تمہیں جو کرنا ہو کرو، میرا جو بھتیجا کہے گا میں اپنے بھتیجے کے اعتبار سے رہوں. اللہ اکبر. اور ایک منزل آتی ہے میرے دوستو جہاں بزرگی ایسی سوار ہوتی ہے کہ انسان پھر اپنی بزرگی کی وجہ سے اس رشتے کا اتنا خیال رکھتا ہے کہ لاکھ کمالات پائے جاتے ہوں اس کو اچھے القاب سے یاد نہیں کرتا ہے. میرا کروڑا سلام ہو ابو طالب کو اس پختہ ایمان پر اور شجاعت پر کہ اپنے بھتیجے کو بھتیجا نہیں کہتے ہیں، کہتے ہیں قم یا سیدی، اے میرے سید و سردار آپ کھڑے ہوئیے. یہ دوسرا مرحلہ ہے، یہ دوسری وہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دوسرے امر کو انجام دیا ہے. اور جو تیسری بات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ عظیم بات ہے. یاد رکھ لیجئے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تیسرے مرحلے کو انجام دیا ہے وہ یہ ہے لوگوں کے ذہنوں کو بیدار کیا ہے. فضائل کی آخری بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، آواز اوالا حر یدع اللماظۃ لأہلہا. کیا کوئی ایسا آزاد مرد نہیں ہے، یہ کتے جو کھا کے چھوڑ دیتے ہیں
باقی مندے دہان سگ جس کو فارسی میں آپ کہہ لیجئے، یہ اسے کوئی ان کے اہل کو لے جائے دے دے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں یاد رکھ لو تمہارے نفس کے لیے اگر کوئی چیز قیمتی ہے تو بس جنت ہے، فلا تبیعوها بغیرہا، خبردار اس کو جنت کے علاوہ کسی اور چیز کے عوض نہ بیچنا۔ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، اور اس کے بعد امام نے تحف العقول میں ملتا ہے کہ امام نے اپنے چاہنے والوں کو یہ کہا ہے کہ ہر روز جمعہ، ہر جمعے کے دن امام کا ایک خط پڑھا جائے، موعظتہ لسائر اصحابہ وشیعتہ، تمام اپنے اصحاب اور چاہنے والوں کو امام نے کہا ہے۔ اور اس میں جو جملے ہیں جو جمعے کے دن، کیا ایسا تھوڑی تھا جیسے ہم جمعے کے دن دعائیں ندبہ کر لیتے ہیں، کوئی مخصوص جگہ ہو، کوئی حسینیہ ہو، کوئی مسجد ہو، نہیں، وہاں تو ان سبوں کا قبضہ ہے، لیکن امام کے چاہنے والے وہ ہیں کہ جو مخفی انداز سے امام کے اس خط کی تلاوت ہوتی ہے، ہر روز جمعہ ہوتی ہے، اور اس میں امام آواز دیتے ہیں اے میرے چاہنے والو لا تکونوا من الغافلین، خبردار غفلت والوں میں، غافل ہونے والوں میں نہ ہو جاؤ۔ تاکہ امام ذکر کرتے ہیں، مفصل نامہ ہے، میں 2 جملے کہنا چاہتا ہوں بس۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں لا ترکنوا الی الدنیا ولا ترکنوا الی الذین من ظلموا، مفصل گفتگو ہے، میں اس کو کسی اور موقع پر اگر توفیق رہی تو ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ امام کا نامہ ہے، 2 نامے ہیں، ایک خاشیوں کے لیے ہے اور ایک عمومی نامہ ہے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا تحف العقول میں۔ یہ خاص طور سے اپنے شیعوں کو امام متوجہ کر رہے ہیں، خبردار غفلت میں نہ پڑ جاؤ، خبردار یاد رکھو کہ ایک خدا ہے جس کی بارگاہ میں تمہیں جانا ہے، اسی کی طرف سب کو پلٹ کر آنا ہے، سب کو جانا ہے۔ امام نے جو جملہ فرمایا لا ترکنوا الی الدنیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روزی نہ کمائیے، آپ رزق حلال کے لیے صحیح و کوشش نہ کیجئے، آپ اپنے معاش زندگی کے لیے صحیح و تلاش نہ کیجئے، نہیں، امام یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں۔ امام کا اشارہ یہ ہے خبردار ان لوگوں سے نہ چپک جاؤ، ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھ جاؤ، ان لوگوں کے ساتھی نہ بن جاؤ جو ظلم کرتے ہوں، جو تشدد کرتے ہوں۔ آپ اندازہ کریں امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے کس انداز سے اپنے نانا کے دین کا تحفظ بھی کیا ہے اور اپنے نانا کی امت کو گمراہی سے بچایا بھی ہے۔ بڑے پرآشوب ماحول میں، ایسے اختناک اور خطرناک ماحول میں جہاں قدم بقدم جاسوس پائے جاتے ہوں، ایک ایک کلمے، ایک ایک حرف اور ایک ایک آمد اور رست پر نظر رکھی جاتی ہو، ایسے حالات میں امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے دین کے لیے، مذہب کے لیے جو عظیم ذخیرہ چھوڑا ہے، صحیفہ سجادیہ خود اس بات کی گواہ ہے کہ جب مولا کے لیے موقع فراہم نہ ہوا کہ خطبے کے ذریعے سے دین کو پہنچا سکیں، شریعت محمدی کو خطبوں کے ذریعے سے پہنچائیں، تو آپ نے صحیفہ دعا کا سہارا لیا۔ یہ صحیفہ سجادیہ کہ جس میں معارف اہل بیت ہیں، معارف قرآن ہیں، معارف دین ہیں، معارف شریعت ہیں۔ صحیفہ سجادیہ ایک عظیم کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کی عظمت سے ہم آپ بھی ناواقف ہیں، لیکن یقیناً یہ کتاب جب دوسروں کے ہاتھ لگی، تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اسی دور میں دانشگاہ ازہر میں کسی کانپور کے ہمارے ہندوستان کے کوئی عالم دین تھے، انہوں نے سب سے پہلے دانشگاہ ازہر میں جب اس کتاب کو بھیجا تھا، جو غالباً وہ وہاں پڑھنے کے لیے بھی گئے ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو اس وقت کے وہاں چانسلر تھے، انہوں نے بے حد شکریہ ادا کیا تھا کہ تم نے ایک ایسے ذخیرے سے ہمیں آشنا کرا دیا کہ جس سے ہم غافل تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس پر دوسروں کی نظر پڑ جائے تو وہ اہمیت دیتے ہوں تو ہمیں کتنی اہمیت دینا چاہیے۔ میرے امام نے دعاؤں کے ذریعے، ان اپنے کردار کے ذریعے، اپنی سیرت کے ذریعے دین کو بچایا، مذہب کو بچایا، شریعت کو بچایا، اور صرف اسی لیے، ایسا نہیں تھا کوئی ذاتی دشمنی تھی اہل بیت اطہار میں اور دوسروں میں، صرف دین کا مسئلہ تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ انہوں نے ان کی پراپرٹی پر قبضہ کیا تھا، نہ ان کے قبیلے پر قبضہ کیا تھا، نہ ان کے خاندان والوں کو قتل کیا تھا، نہ ان کا کوئی حصہ لیا تھا۔ صرف کیا تھا؟ یہ دین پیش کر رہے تھے، مذہب پیش کر رہے تھے، شریعت پیش کر رہے تھے، اور جتنی قربانی بھی دی ہے صرف اسی لیے دی ہے تاکہ دین بچ جائے، تاکہ مذہب بچ جائے، تاکہ شریعت بچ جائے۔
امام زین العابدین علیہ السلام نے اس پرآشوب ماحول میں جن پریشانیوں اور جن زحمتوں کو میرے مولا نے تحمل کیا ہے صرف دین کے لیے، صرف مذہب کے لیے، آپ اندازہ کیجئے کتنا عظیم ہے دین، جس دین پر اکبر جیسی جوانی قربان ہو جائے۔ کتنا باقیمت ہے وہ دین کہ جس دین پر علی کے تربیت یافتہ عباس جیسا جواں بھائی شہید کر دیا جائے۔ آپ اندازہ کریں دین کتنا قیمتی ہے، جس دین کے لیے امام حسین علیہ السلام ننھے علی اصغر کو پیش کر دیں۔ وہ دین کتنا قیمتی ہے جس دین کے لیے ائمہ معصومین نے اپنی قربانیوں کو پیش کیا ہے۔ عظیم دین ہے، سب سے قیمتی چیز دین ہے۔ اسی دین کے بچانے کے لیے اہل بیت اطہار نے بڑی عظیم قربانیاں پیش کی ہیں، اور ان قربانیوں میں سب سے عظیم قربانی ہے کربلا کی قربانی، جس میں ہر طرح کی قربانی نظر آئے گی۔ مال تو قربان ہوا، جانوں کو تو بھی قربان کیا، بچوں کو بھی قربان کیا، نوجوانوں کو بھی قربان، سب قربان ہو گئے، جواں بھی، بوڑھے بھی، انصار بھی، اصحاب بھی، سب کو میرے مولا نے راہ دین میں قربان کر دیا۔ ہاں یہ قربانی تو سمجھ میں آتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ شہادت تاج کرامت ہے اہل بیت کے لیے، لیکن ہاں ایک وہ مصیبت ہے کہ جس مصیبت کو جب سوچ لیا جاتا ہے، جسے ذکر کیا جاتا ہے تو یقیناً آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ وہ ہے بنات رسول کا بے مقنع چادر ہونا، مخدرات عصمت کا بے مقنع چادر ہونا، تنہا بے مقنع چادر ہونا نہیں۔ بے کجاوا اونٹوں پر سن 60 ہجری میں شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد، امام حسین کی شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگائی گئی، چادروں کو چھینا گیا، صرف اتنا ہی نہیں بازوؤں میں رسن باندھی گئی، بے کجاوا اونٹوں پہ سوار کیا گیا، سوار کر کے کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ کوفے لے جایا جا رہا ہے۔ کوفے میں کسی خاص منزل میں جگہ نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے، بلکہ شہروں میں پھرایا جا رہا ہے، اور یہ اعلان کیا جا رہا ہے ہذہ زینب، ہذہ ام کلثوم، ہذہ بنات رسول اللہ۔ یہ عظیم مصیبت ہے کہ جہاں کوفہ و شام میں جو پہلے اسی شہر کی شہزادی تھی، آج اسی شہر میں آئی ہے زینب تو بازوؤں میں رسن ہے، آج اسی شہر میں آئی ہے زینب تو سر پہ ردا نہیں ہے، آج اسی شہر میں آئی ہے زینب تو پس گردن ہاتھ بدے ہوئے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے بابا کو آواز دی ہوگی، اے اللہ نے مشکلات، کل آپ اپنی بیٹی کو کوفے لے آئے تھے، انداز دوسرا تھا بابا، آج آپ کی بیٹی آپ کے شہر میں آئی ہے بابا۔ آئیے بابا دیکھیے آپ کی بیٹی کس انداز میں ہے۔ کوفے سے کارواں کو روانہ کیا گیا، لٹے ہوئے کارواں کو کدھر جب لے جایا جا رہا ہے؟ شام کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ شام کے علاقہ کوفے سے جو بڑا طولانی راستہ ہے، کئی منزلیں ہیں جو مقاتل نے لکھ رکھی ہیں، لیکن ہاں تاریخ میں ملتا یہ ہے کہ جہاں کچھ چاہنے والے ہیں وہ اپنے شہروں میں آنے نہیں دیتے ہیں، لیکن جہاں یزید کے گورنر اور یزید کی حکومت ہے وہاں پر جب یہ کارواں پہنچتا ہے تو شہر کو سجایا جاتا ہے اور ان کے لیے ظالموں کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن اہل بیت اطہار کی وہی کیفیت ہے کہ بازوؤں میں رسن ہے، بے مقنع چادر ہے، بے کجاوا اونٹ پر ہے۔ ایک منزل ہے جسے منزل حمص کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ جہاں یزید کا گورنر ہے، شمر العین نے کہلا دیا کہ ہم لٹے ہوئے کارواں کو لے کے آ رہے ہیں، اسیروں کو لے کے آ رہے ہیں، شہر کو سجا دو، ہم آنا چاہتے ہیں، ہماری مہمان نوازی کرو۔ ایک مرتبہ شہر سجنا شروع ہوا اور احترام اور استقبال کے لیے یزیدیوں نے جو استقبال کیا شمر کا اور یزید کے سپاہیوں کا وہ نرالا ہے۔ ان کے لیے کھانے بھی آ رہے ہیں، اہتمام بھی ہو رہا ہے، لیکن اہل بیت اطہار وہ ہیں کہ جو خاک پر بیٹھے ہوئے ہیں، بازوؤں میں رسن ہے،
سر کو جھکائے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ شہزادی زینب کے آغوش میں جناب سکینہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا دیکھا کہ شمر ہے کہ جو اپنے چاہنے والوں کو، اپنے سپاہیوں کو پانی پلا رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھوپھی پہ نظر کی، اے پھوپھی اماں کیا اجازت ہے؟ بیٹی کیا کہنا چاہتی ہو؟ اے پھوپھی اماں اگر اجازت ہو تو میں شمر سے ایک قطرے آب مانگ لوں۔ ہاں بیٹی۔ زینب خاموش ہو گئی۔ جیسے ہی جناب سکینہ نے پھوپھی کی خاموشی دیکھی سمجھی پھوپھی راضی ہے۔ پھوپھی کے پاس سے اٹھی، ننھے ننھے قدموں سے چلی اور آگے شمر کے پاس سے کہتی ہے، اے شمر میں بھی بڑی پیاسی ہوں، میرے ہونٹوں کو دیکھ، میرے ہونٹوں پر پپڑیاں پڑی ہوئی ہیں، میری زبان خشک ہو گئی ہے، اے شمر مجھے بھی چند قطرے آب دے دے۔ شمر نے کوئی توجہ نہ دی، کوئی جواب نہ دیا۔ ایک مرتبہ ننھی بچی یہ سمجھی کہ شاید سب کو پانی پلا لے تب ہمیں سیراب کر دے۔ ایک گوشے میں سکینہ بیٹھ گئی۔ ہاں نظر ہے مشکیزے پر، نظر ہے پانی پر، سب پی رہے ہیں، سب سیراب ہو رہے ہیں۔ جب سب کو سیراب کر چکا ایک مرتبہ ننھی سکینہ اٹھی، اے شمر مجھے بھی چند قطرے آب دے دے۔ شمر نے مشکیزے کے دہانے کو کھولا، بچی یہ سمجھی مجھے سیراب کرے گا۔ میں ایک مرتبہ رخ بدلا، مشکیزے کے دہانے کو زمین کی طرف کیا، پورا پانی زمین پر بہ گیا۔ جیسے یہ منظر ننھی سکینہ نے دیکھا ایک مرتبہ فراق کا رخ کیا، اے چچا عباس، اے میرے چچا آئیے، آپ کی لال، آپ کی بھتیجی پیاسی ہے چچا، آپ پانی لینے گئے تھے چچا، شمر پانی نہیں دے رہا ہے۔ سکینہ رونے لگی، شمر نے تماچے مارے، بلکہ شہزادی زینب نے آغوش میں لے لیا۔ وہاں سے کارواں آگے بڑھا، پہنچا آج کی جو تاریخ ہے۔ بعض ارباب مقاتل یہ کہتے ہیں کہ پہلی سفر کو لٹا ہوا کارواں شام پہنچا ہے۔ پہلی سفر کو لٹا ہوا کارواں شام پہنچا ہے۔ شام کون سا علاقہ ہے جہاں دشمنان اہل بیت، جہاں یزید کی حکومت ہے، جہاں اہل بیت کو دشمن خدا سمجھتے ہیں، جہاں اہل بیت کو دشمن دین سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسی جگہ اہل بیت اطہار کو کس انداز سے لے جایا جا رہا ہے۔ ہاتھوں میں رسن ہے، بازوؤں میں رسن ہے، بے کجاوا اونٹ ہے، لے جا کے شام کے دروازے پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ میں روایت مقتل کے جملے پڑھ دوں کہ ایک شب و روز تک اہل بیت اطہار کو شام کے دروازے پر روکے رکھا۔ کیوں روکا؟ امام زین العابدین نے کسی سے پوچھا کہ آخر کیوں روکے ہوئے ہو، شام میں کیوں نہیں لے جا رہے ہو؟ جب ہمیں یزید کے دربار میں لے جانا چاہتے ہو۔ آواز دی، ابھی شام سجا نہیں ہے، ابھی تماشائی آئے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اتنا مجمع، اتنا ہجوم تھا۔ شہزادیوں نے جیسے ہی دیکھا کہ اللہ اکبر، آواز دی زینب کبریٰ نے، اے میری ماں کی بوڑھی کنیز فضہ، جا کے شمر سے کہہ دے ہمیں اس دروازے سے لے چلے جس پر تماشائیوں کا ہجوم کم ہو، یا کم از کم اتنا کر دے سرائے شہداء کو ہماری اماریوں سے، بے کجاوا اونٹوں سے جدا کر دے تاکہ لوگوں کی نظر اس پر پڑے۔ ایک مرتبہ شمر نے کہا جا کے کہہ دو تم ہماری اسیر ہو، ہم تمہاری کسی بات کو نہیں قبول کر سکتے، ہم جیسے چاہیں جس دروازے سے چاہیں لے جائیں۔ انداز یہ ہے کہ جہاں زینب و ام کلثوم جس اونٹ پر ہیں وہیں پر سر حسین نوکے نیزہ پر ہے، جہاں پر رقیہ و سکینہ ہے وہاں پر عباس اور جناب علی اکبر اور قاسم کے سر نوکے نیزہ پر بلند ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب کو جلال آ گیا کہ اگر یہ اے بی بیو یہ میری بات نہیں مانتا تو نہ مانے، آؤ آؤ میں بد دعا کرتی ہوں، تم لوگ آمین کہنا۔ جناب زینب نے ہاتھوں کو اٹھایا، ایک مرتبہ سر حسین پہ نظر پڑ گئی، کیا دیکھا؟ بھیا کی آنکھوں سے آنسو ہے، ہاتھوں کو جوڑا، اے میرے ماں جائے کیوں رو رہے ہو؟ اے بہنا جیسے دربار میں یہ لے جائے، نانا کا دین بچانا ہے۔ آواز دی بھیا آپ گریہ نہ کیجئے، آپ کی محنتوں کو زینب ضائع نہ ہونے دے گی۔ آ گئی شہزادی زینب، دربار شام میں پہنچی ہے، عجب انداز ہے، شام کا دربار سجا ہوا ہے۔
کرسی نشی بیٹھے ہوئے ہیں، تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اہل بیت اطہار کا انداز یہ ہے کہ سروں پر بالوں کو چہرے سے چھپائے، چہروں کو بالوں سے چھپائے ہوئے ہیں، بازوؤں میں رسن بدھی ہوئی ہے، ایک ایک گلے میں 12 رسن ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے ایسے موقع پر کس کو رحم آئے گا؟ ایک مرتبہ جیسے ہی جناب امام زین العابدین کی نظر یزید پر پڑی، آواز دی ہے یزید تو کیا جواب دے گا رسول اسلام کے سامنے کہ تیری خواتین پردے میں ہو، ذریت پیغمبر تماشائیوں کے مجمع میں ہو، تیرے دربار میں ہو، کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں ایک مرتبہ اس سر کو لے آیا گیا کہ جو سر حسین تھا، میں آخری منزلوں پر آ گیا، جب سر حسین آیا، یزید کی نظر جیسے ہی حسین کے سر پر پڑی، چوب خیزران لی، سر حسین کو، دندان حسین کو، لب حسین کو اذیت دینا شروع کیا۔ میں ایک مرتبہ سمرہ بن جندب صحابی ہے، آواز دی یا یزید قطع اللہ یدئی، تیرے ہاتھ قطع ہو جائے، تو ایسی جگہ لب حسین کو اذیت دے رہا ہے۔ رہی تو رسول اللہ، میں نے خود رسول خدا کو دیکھا ہے کہ رسول ان لبوں کا بوسہ لیتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ منظر دیکھ کر جب صحابی نہ برداشت کر سکا، میرا دل تو کہتا ہے زینب نے کیسے برداشت کیا ہوگا، سکینہ نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ عجب نہ آواز دی ہو، اے میرے ماں جائے، کاش میں مر گئی ہوتی، ارے یہ منظر نہ دیکھتی۔ جیسے ہی یزید سے صحابی پیغمبر نے یہ کہا، آواز دی اے سمرہ، اگر تو صحابی نہ ہوتا تو تجھے قتل کروا دیتا۔ اللہ اکبر! صحابی رسول کا یہ رتبہ، لیکن آئے ذریت رسول یزید کے سامنے رسن بستہ اعلان کرا رہا ہے، ہذہ زینب، ہذہ ام کلثوم، ہذہ بنات رسول اللہ، انا للہ و انا